علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ فی کتابہ السنن باب فی المطل۔ ہم لوگ سنن ابو داود سے کتاب البیوع میں باب فی التشدید فی الدین کی حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ ہے مطل۔ مطل کے معنی ہوتے ہیں ٹال مٹول کرنا۔ ٹال مٹول کرنا، کوئی چیز کوئی مانگے، وقت پر اس کو فوراً مانگنے پر نہ دینا بلکہ آگے کے لیے ٹال دینا، کسی اور وقت کا وعدہ کرنا۔ مطل ٹال مٹول۔ قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس نہیں ہے، اس کے بعد وہ وعدہ کرے کہ آج میں دے دوں گا، لیکن آج وہ نہ دے سکے، اس کے پاس نہیں ہے، غنی نہیں ہے۔ غنی مطلب بے نیاز، جس کے پاس ہو، جو مالدار ہو۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے پاس نہیں ہے، واقعی وہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ البتہ یہ جس کے پاس ہے وہ دے سکتا ہے، جو قرض لیا تھا وہ قرض دینے کی اس کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے ٹال دیا کہ آج نہیں، کل آؤ، شام میں آؤ، 10 روز بعد آؤ، تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حق تلفی ہے، اور ظلم ہے تو اس کا محاسبہ ہوگا۔ مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی یہ قابل محاسبہ گناہ ہے۔ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، اور جب تم میں سے کوئی شخص حوالے کیا جائے، اتبع مانے پیچھے لگانا، حوالے کرنا، تو جب تم میں سے کسی شخص کو حوالے کر دیا جائے، علی ملیء، مالدار شخص کے، کسی مالدار شخص کے حوالے کر دیا جائے، فلیتبع، تو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے، تو چاہیے کہ اس حوالے کو قبول کر لے، اس کے پاس چلا جائے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے قرض لیا، لیکن میں آج دینے کی پوزیشن میں نہیں دے پا رہا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ مجھ سے کسی دوسرے شخص نے قرض لیا تھا جو مالدار ہے، دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ملی مانے مالدار، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ تو دوسرا شخص جو مالدار ہے وہ میرا قرض لیے ہوئے ہے، ابھی جاؤں میں مانگنے تو مجھے دے دے گا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا، دور ہے، کوئی اور مجبوری ہے، تو میں آپ سے کہہ دوں کہ ایک کام کریں، فلاں کے پاس میرا پیسہ ہے، جا کر کے آپ وہاں سے لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اسی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ ضد کرنا کہ نہیں آپ ہی اس سے مانگ کر کے لا کے دیں، مشقت کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھ سے وہ آدمی دور ہے، میں جا نہیں سکتا، میری دوسری مصروفیات ہیں، اہم مصروفیات آدمی کی ہو سکتی ہیں کسی وقت پر، اور آپ کو ضرورت ہے، آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت دے دوں گا، لیکن ٹائم ہو گیا اور میں اپنی مصروفیات سے چھٹی نہیں پا سکا۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ میرا فلاں آدمی ہے، قرض لیا ہے، یا یہ کہ میرا اس سے لین دین ہے، قرض نہیں بھی لیا ہے لیکن میرا اس سے لین دین ہے، اس کے پاس میں بھیج دوں گا آپ کو تو فوراً آپ کو دے دے گا، تو اسی صورت میں آپ کو اس کے پاس چلے جانا چاہیے۔ یہی کہا وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کسی شخص کو حوالے کر دیا جائے، عَلَى مَلِيءٍ، کسی مالدار کے، فَلْيَتْبَعْ، تو چاہیے کہ اس حوالگی کو قبول کرے۔ اس میں 2 چیزیں معلوم ہوئی کہ اگر وہ شخص ایسا ہے جو دے سکتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تو اسی کے حوالے ہم کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے شخص کے حوالے کریں جس کے پاس دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی مشقت میں پڑ جائے، اور جس کو ہم بھیجیں اس کو نہ ملے تو اس کو بھی بدظنی ہو۔ ٹھیک، تو اس میں اہم مسئلہ یہ نکلا کہ آدمی اگر قرض لے تو قرض کے سلسلے میں جو
سختی ہے، اور جو اس کی سنگینی بتائی گئی ہے پیچھے وہ تو پڑھ چکے ہیں ہم. لیکن اگر قرض لینا اس کی مجبوری ہو جائے لے، تو اسی صورت میں ٹائم پہ اس قرض کو واپس کر دے، ٹائم پہ اس قرض کو واپس کر دے اگر اس کے پاس دینے کی طاقت ہے. اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ کسی اور کے حوالے کر سکتا ہے کہ وہاں چلے جائیے، وہاں آپ کو فلاں پیسہ میری طرف سے دے دیں گے. اسی طرح سے اس میں بھی پتہ چلا کہ اگر دینے کی طاقت ہے اور نہیں دیتے ہیں ہم، تو ایسی صورت میں ہم گنہگار ہوں گے، ظلم کے مرتکب ہوں گے، اور اس پر ہمارا محاسبہ ہوگا. آگے حدیث ہے